سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26، 27، 28، 29، 30 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے حضور حضرت المناطیز کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب کا قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں شاید فرماتا ہے وآت ذی القربیٰ، اور دیا کرو رشتہ داروں کو حق کہو اس کا حق، والمسکین اور مسکین کو، وابن السبیل مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا فضول خرچی نہ کیا کرو۔ آگے فرمایا ان المبذرین، فضول خرچی کرنے والے، کانو ہیں اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی، وکان الشیطان لربہ کفورا، شیطان اپنے رب کا ناشکرا گزرا ہے، ناشکر تھا۔ یہ اس آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ ایک بندہ آیا عربی، یا رسول اللہ میرے بھائی ہیں، میرے بہن ہیں، میرے یہ ہیں، وہ یہ ہے، وہ ہے، تو کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا تو اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دے، کیونکہ بھائی کا حق زیادہ یہ بنتا ہے بھائی کو دے، بھائی کا حق یہ بنتا ہے کہ اپنی بہن کو دے، تو وہ قربت دار ہیں، زیادہ قریب ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر یہ پورے ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنے قریب رشتہ دار کو دیکھے، پھر اس کو دے۔ یہ تو زکوٰۃ، لیکن نہیں مدد کرنی ہے ان کی۔ اگر ایک نوبت یہ آتی ہے کہ حالات تنگ ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم پر آپ ان کی مدد کریں، مدد سے نہ گھبرائیں۔ اب یہ فرمایا گیا، کہا کہ یہاں جو ہے فضول خرچی نہ کریں۔ فضول خرچی میں ہم نمبر 1 ہیں۔ میں نے کل بھی یہ بات بتائی تھی، فضول خرچی میں یہ آ جاتا ہے کہ ہم اگر اپنی شادی بیاہ کو دیکھیں، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں سارے کام ہم رسوم کے کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس خرچہ ہے۔ اگر بھائی آ جائے، بہن آ جائے، اس کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، رشتہ دار کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن نمود و نمائش کے لیے ہمارے پاس سب چیزیں ہیں۔ جو شادی میں یا کسی دوسرے اس میں بیجا خرچ کرتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ پھر فرمایا کہ وکان الشیطان لربہ کفورا، شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر گزرا ہے۔ آگے فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ ابْتِغَاءَ رحمتا من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا، اگر تنگ دستی ہو تو ان سے منہ پھیرنا پڑے تو اپنے رب کی طرف دیکھ۔ میں نے کل یہ بتایا تھا، کہا کہ جب تنگ دستی ہو جائے کہ ایک ٹائم یہ تک بندہ آیا ضرورت کے لیے، اس سے منہ نہ مسوڑو، یہ نہ کرو، اس سے کہہ دو کہ یار کل ہوگی تو میں دے دوں گا، میں تیری مدد کروں گا۔ اس سے ایسا جواب دو کہ وہ آپ سے مطمئن ہو جائے، وہ بڑی ضرورت کہ آپ کے پاس آیا، اس کی آپ مدد کریں، اس کی آپ مدد کریں، یہ نہ ہو کہ منہ نہ مسوڑے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ، اور نہ بنا لو اپنے ہاتھ کو مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد معلوما محصورا۔ اب یہ آیت وہ آ گئی، اس کا جو سبب نزول ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عراق سے کپڑا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے پاس آیا تھا، اب رکھ لیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کپڑا تقسیم کرا دیا۔ بعد میں قبیلے والوں کو پتہ پڑا، انہوں نے لوگ بھیج جاؤ کپڑا لے کے آؤ، کپڑا ختم ہو چکا تھا۔ پھر ایک مائی نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کپڑا لے کے آؤ۔ وہ کپڑا لینے آیا تو فرمایا بیٹا ختم ہو گیا کپڑا۔ وہ گیا اور جا کے اپنی ماں کو بتائی، اس کی ماں کہنے لگی نہیں ختم ہو گیا، تو آپ سے کہے کہ آپ اپنا جبہ ہمیں عطا کر دیں۔ وہ بچہ دوبارہ آیا، آ کر دوبارہ عرض کیا رسول اللہ میری ماں کہتی ہے آپ کے پاس کپڑا نہیں، اپنا جبہ مجھے دے دیں۔ اب خاموش ہو گئے، اب کچھ نہیں بولے۔ آپ نے اپنا جبہ اتارا اور اتار کر اس کو دے دیا
آپ گھر میں تہمت باندھ کے بیٹھے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، صحابہ چل کے آئے در کاشانہ نبی پر، دیکھا تو پیارا نبی جو ہے تہمت باندھ کے بیٹھا ہے۔ تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ اس آیہ کریمہ میں کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ اور نہ بنا لو اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا اپنی گردن کے ارد گرد، کہ بالکل کشادہ کرو۔ کہا کہ اس میں میانہ روی، اگر میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی، جو بندہ میانہ روی سے چلے گا وہ کبھی ملامت نہیں کرے گا، وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، وہ کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگے گا۔ کہا کہ کچھ لوگوں کا یہ وتیرہ ہوتا ہے، میرے بچے اور میں اچھا پہنوں، اچھا کھاؤں، پھر وہ کرتا کیا ہے، اس سے ادھار لے گا، اس سے بھیک مانگے گا، اس سے ادھار لے گا، لے تو لیتا ہے وقت پہ، لیکن پھر کتنی رسوائی اٹھانی پڑتی ہے۔ اور پھر جب بندہ یہ دیکھے کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد مقروض بندہ جب ہو جاتا ہے تو مقروض جو ہے غلام ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعوذ بک من الکفر والدین، یا اللہ مجھے کفر و قرض سے بچا۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ یہ آپ نے قرض کو کفر سے کیوں ملا دیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ بندہ جب ادھار مانگتا ہے اور جب انکار کر دے تو کفر کے نزدیک چلا جاتا ہے۔ اس لیے اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے ہاتھ درمیان روی سے چلتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا، وہ کبھی بھکاری نہیں بنتا، کبھی فقیر نہیں بنتا، ایک اس میں چلے۔ جب میانہ روی سے آپ چلیں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آگے فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک آپ کا رب کشادہ کرتا ہے جس کو چاہے روزی زیادہ دیتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس کو روزہ تنگ کر دیتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ ہے، وہ کیا خبیر بھی ہے، جانتا بھی، بصیرہ دیکھتا بھی، وہ دیکھ رہا ہے کس کے کیا حالات ہیں، کون کیا کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنے پاس سب کچھ ہوگا، پیسے بھی ہوں گے، مال بھی ہوگا، سب چیز ہوگی، راستہ روکنے کے لیے بندے کوئی مجھ سے مانگ نہ لے، اس سے پہلے جا کے کہ یار مجھے ادھار دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے۔ تو ایک بندے کی عادت ہوتی ہے۔ کہا کہ رب فرماتا ہے کہ اے بندے میں خوب دیکھتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں۔ اللہ کی ذات ہر ایک کو گھیرے میں لے آنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا